السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سورۃ الانعام اللہ تعالیٰ کے آخری کتاب، آخری کمانڈمنٹ، فائنل کمانڈمنٹس، اینڈ جو اللہ تعالیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے اس انسانیت کے لیے نازل فرمایا۔ حساب تو اسی کا ہونا ہے، اس کو پتہ ہو کہ اسسمنٹ کس طرح سے ہونا ہے، اکاؤنٹس کیسے مینٹین ہوں گے، میں کیا کیا کر سکتا ہوں، کیا مجھے حق ہے، کیا مجھے حق نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اس کو کلیئر ہونا چاہیے اس کے لیے۔ اور اس کے تعلق سے رب تعالیٰ نے اپنی کتاب، ہر کتاب میں یہی حکم نازل فرمائے ہوں گے، اب فائنلی اس میں بھی وہی نازل فرمایا کہ قل تعالو، اس انسانیت کو بتاؤ، ادھر آؤ۔ اس کو پہلے تو ترجمہ کر دیتے ہیں، حالانکہ کچھ دنوں سے یہی آیت چل رہی ہے، اس لیے کہ مضمون بہت گہرائی والا، اہمیت والا، اور ہماری آخرت داؤ پہ لگ جائے۔ یہ چیزیں ایسی چھوٹی نہیں ہیں کہ یہ چھوٹے موٹے گناہوں میں آئے، کبائر ہیں یہ، اور کبائر کے ساتھ ساتھ اتنے زیادہ ڈینجر ہیں کہ جس کو سخت کبیرہ گناہ کہہ سکتے ہیں ہم، کہ اس کا تو میں نے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہمارا حشر کیا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جس کو ہم نے حرام بھی نہیں سمجھا، جس پر ہم زیادہ کچھ کہتے نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم بہت کچھ بولتے ہیں، اصلی بڑی بڑی چیزوں کو چھوڑ رکھا ہے۔ یہی کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کا حال تھا۔ ان کی جو تقریر ہے، ان کے آخری خطبہ ہے، اور جو کچھ وہ بیت المقدس میں پہنچنے کے بعد میں انہوں نے بیت المقدس کے اس محترم گھر میں جا کر سب کو بتایا یہ چیزیں کہ تم کر کیا رہے ہو، بڑی بڑی چیزیں جو ہیں وہ ہاتھی کو آپ نگل جا رہے ہو اور دم پر میں ساری بحث کیے بیٹھے ہو۔ ایک ایسے دور سے ہم کو بھی سابقہ ہے کہ باریک باریک چیزیں لیے جا رہے ہیں، موٹا موٹا حرام کسی کو نہ معلوم ہے، نہ اس کی چرچا ہوتی ہے، نہ وہ پروپگیٹ ہوتا ہے، نہ وہ پروموٹ ہوتا ہے، پبلک کو کچھ نہیں معلوم۔ باقی کئی چیزیں ان کو معلوم ہوں گی جس کی ضرورت خاص نہیں تھی، مگر وہ جو خاص ضرورت تھی وہ چیز نہیں آ رہی ہے۔ اسی لیے ہم اس آیت پر اور اس کے بعد کی آیتوں پر بھی ہمیں توجہ دینی پڑے گی۔ ہماری کوئی تفسیر بیان کرنے کی نیت رہتی بھی نہیں، اور اللہ کی کتاب کو ہماری تفسیر کی مطلق ضرورت نہیں۔ ہم تو صرف اتنا فائن ٹیوننگ کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کی بھی اور ساتھ میں جو سامعین ہیں ان کی بھی، کہ دراصل کتاب اللہ میں ایک مضمون بیان ہوا، اس کے اور الگ الگ شیڈ کہاں کہاں بیان ہوئے ہیں، اس کو سامنے لایا جائے تاکہ معاملات کی نزاکت اور اس کی اہمیت اور اس کے وزن کو ہم محسوس کریں۔ اس آیت شریفہ کی تلاوت اللہ نے کروا دی اپنے فضل خاص سے۔ اب ہم کوشش کریں کہ اس کے معنی اور مطلب کیا ہوتے ہیں اور کن چیزوں سے ہم کو روکا گیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے، اہل کتاب کو بھی فرمائیے، اہل تورات کو بھی فرمائیے، اہل انجیل کو بھی فرمائیے، ریسٹ آف دنیا کو بھی فرمائیے، اور ساتھ و ساتھ مؤمنین کو بھی فرمائیے کہ کیا چیز تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہے۔ اور اس میں شروع ہوتا ہے تعالو سے، ادھر آؤ، تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو، تم کیا کیا چیزوں کے پیچھے پڑ گئے ہو، یہ فنڈامنٹلز تمہارے سامنے ہونا چاہیے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، سب سے بڑا کوئی حرام ہو سکتا ہے تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اس کے باوجود اس پر توجہ ہماری نہیں ہے۔ وبالوالدین احسانا، میں نہیں سمجھتا کہ والدین میں مور دین 70% اپنے اولاد کے رویے سے خوش ہوں، یا ایسا دکھائی نہیں دیتا۔ جیسے جیسے زمانہ ترقی کر رہا ہے، اخلاق میں، مورلٹی میں تنزل آ رہا ہے۔ والدین کے ساتھ بدسلوکی شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اور حرام ہے۔
ولا تقتلوا اولادکم من املاق، مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، تم کو بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں، ان کو جب پیدا کیا تو ہم ہی دے دیں گے۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور فحاشی، بے حیائی، آبسنیٹی کے قریب بھی نہیں جانا، چاہے ظاہر پہلو ہو چاہے باطن پہلو ہو۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ کسی جان کو جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا اس کا قتل کرنا جس کے تمہیں کوئی حق نہیں ہے، اور اسی کی وصیت کی تم کو تاکہ تم کچھ عقل واپرو کہ تم کو فیس کون سے حالات کو کرنا ہے۔ ایک تو یہ سسٹم ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے رک جائیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ فرمایا۔ سورۃ النساء میں فرمایا رب تعالیٰ نے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے تو چھوٹی موٹی غلطیاں ہم تمہاری معاف کر دیں گے اور تمہارا داخلہ عزت کے ساتھ جنت میں کرائیں گے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پکڑ لیں، بڑی بڑی چیزیں رہ جائیں تو ہمارا وہاں حشر کیا ہوگا۔ تو اب اس پر متوجہ ہوتے ہیں کہ سب سے بڑا حرام شرک، سیکنڈ والدین کے ساتھ بدسلوکی، تھرڈ اولاد کا قتل، اور فورتھ میں آتا ہے فحاشی۔ یہ آج کا بہت بڑا مسئلہ ہے دنیا میں۔ دنیا آگے بڑھ کر اب پیچھے مڑ کر دیکھ رہی ہے، پیچھے راستہ رہتا نہیں۔ بگاڑ جب پیدا ہوا تب کیا کر رہے تھے؟ بگاڑ کو اچھا سمجھا جا رہا تھا، آج اس کے ریپرکشن بہت خراب پڑ رہے ہیں، اور کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ یا اللہ یہ دنیا کیسے سدھرے گی۔ وہ سدھارنا چاہیں بالکل سدھار سکتے ہیں، باقی کسی ہیومن مائنڈ میں نہیں آ سکتا کہ اتنے بگاڑ کے اندر ہوگا کیا۔ فحاشی شروع کہاں سے ہوتی؟ ما ظہر منہا وما بطن، ہم اس کا یہی ترجمہ کر سکے، ظاہری پہلو باطنی پہلو، اس سے زیادہ نہیں کر سکے کہ اس کا اوپنلی یا سیکریٹلی کا سوال نہیں ہے، فحاشی فحاشی ہے، اور اس کی سٹارٹنگ کہاں سے ہوتی ہے یہ بھی قرآن شریف نے بتا دیا، اور اس کو چیکس کہاں کہاں لگانے چاہیے وہ بھی قرآن شریف نے بتا دیا۔ قرآن شریف کی خوبی یہ ہے کہ پہلے روگ بتائے گا، پھر روگ کے سمٹمز بتائے گا، اور اس کے بعد وجوہات بتائے گا کہ روگ پیدا کیسے ہوا، اور آخری میں اس کا علاج بھی بیان کرے گا۔ ابھی ہم مضمون کے اخیر میں نہیں پہنچے ہیں، وہاں پورا سیٹنگ آ جائے گی کہ آخر کیوں یہ سب چیزیں کس طرح اس کو روک سکتے ہیں۔ لیکن اور جگہ جو قرآن شریف میں فرمایا گیا اس سے ہم دیکھیں کہ فحاشی کیا ہوتی ہے، بے حیائی اور کاؤنٹر ٹو ریزن، جس بات کو آپ اپنے لیے اپنی بہو بیٹیوں کے لیے پسند نہ کریں اس میں آپ کو یہ اجازت نہیں کہ آپ جو چاہیں وہ کریں۔ قرآن شریف کا کمال یہ ہے اور خوبی یہ ہے کہ روگ کی ابتدا کو پکڑتا ہے کہ شروع کہاں سے ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سورہ نور میں 24 نمبر کی سورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا احکامات نازل فرمائے ہیں اور کس طرح ہم اس کو چیک لگا سکتے ہیں۔ سورۃ النور 24 نمبر کی جس کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے، سب سے پہلے مردوں کی ٹانگ پکڑی ہے اور بتایا کہ روگ شروع کہاں سے ہوتا ہے۔ ایمان والوں کو سب سے پہلے بتائیے کہ کرنا کیا ہے، یغضوا ابصارہم، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی، آنکھیں نیچی رکھنی ہیں۔ آنکھیں نیچی رکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ زمین پہ گاڑ دی جائیں، بلکہ اس کا تھوڑا سا بات آگے ہو جائے، یحفظوا فروجہم، اپنی عصمت کا خیال رکھیں، اپنی عزت کا خیال رکھیں۔ عزت کے لیے آدمی بہت پریشان رہتا ہے، لیکن یہ پورا سیکٹر عزت سے خالی ہے۔ عزت سے اوپر کی چیز ہے ناموس، عزت کے اوپر کی چیز ہے عصمت۔ ان ساری چیزوں کو مشکل یہ پڑ گئی ہے کہ دوسری زبانوں میں اتنے الفاظ نہیں ہیں کہ اس کو کور کر سکیں۔ جیسے لفظ حیا ہے، آپ 10 لفظ لا لیجئے دوسری زبانوں کے، اس کے پیرالل آ نہیں سکتا وہ، اور یہ طیبات ہے یا پاکیزگی ہے، وہ چیز نہیں آئے گی اس کے اندر میں، روحانی کیفیت بھی نہیں بنے گی۔ ٹرانسلیشن رک جاتے ہیں، ان کے لمیٹیشن آ جاتے ہیں، انلیس اینڈ انٹل، جب تک اوریجنل ورڈ کی گہرائی کو نہ جائیں۔ اب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو پہلے بتاؤ کہ اپنے نظروں کی حفاظت کریں، نظریں نیچی رکھیں،
اور اپنی عزت کی حفاظت کریں، اپنی عصمت کی حفاظت کریں۔ یہ پوری دنیا کی ایک زبردست خوبی رہی ہے، اور کیا پتہ کتنی صدیوں سے خوبی رہی ہے کہ عورتوں کو تو ذرا بھی کچھ الاؤ کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ ایک بے حیا قسم کا انسان ہو تو الگ بات ہے، مگر یہ کہ اپنے لیے پوری آزادی ہے۔ جو آپ چاہتے ہیں دوسرے سے وہ اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے۔ جو شخص، اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ جو شخص اپنے گھر والوں سے، اپنے ازواج سے، اپنے جوڑے سے وفادار نہیں، شخص میں دونوں کور ہوتے ہیں، بودھ جینڈرز، جو اپنے جوڑے سے وفادار نہیں وہ کس سے وفادار رہے گا؟ اچھا، ہم چاہتے ہیں کہ جوڑے میں ایک پرٹیکولر جو جینڈر ہے وہ تو اپنے ناموس کی، اپنی عزت کی، اپنی نگاہوں کی اور اپنا یہ سب کرتی رہے، اور ہم کو کلین چٹ ملی ہوئی ہے، جو کرنا ہے وہ کر لیں۔ پھر اس میں بھی راستہ نکال لیتے ہیں کہ ایک نظر پڑ گئی دو معاف ہے، تو ہم پوچھا جاتا ہے کہ ایک نظر تو معاف ہے نا صاحب؟ ہاں بالکل معاف ہے ایک نظر، لیکن تم کو معلوم ہے یعلم خائنۃ العین وما تخفی الصدور میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ پہلی نظر میں ہی پورا جغرافیہ سامنے لا لو اور اس کو یہ سی پی یو میں، دماغ میں ڈال لو۔ یہ ان پٹ ہے، آنکھ ان پٹ ہے، اور اول یہاں سے شروع ہوتی ہے ساری چیزیں۔ اگر یہاں چیک لگا لیا تو آگے بڑھنے کی انشاءاللہ نوبت نہیں آئے گی، یا کہیں نہ کہیں دوسرے بھی بریکرز ہیں، کسی ایک بریکر پر تو کودنے سے رک جائے، ہر ایک کو بریک کرتے کرتے وہ آخری منزل پہ پہنچ جاتا ہے، جیسے پوائنٹ آف نو ریٹرن شروع ہو۔ اللہ بچائے سب کو، ہم کو بھی اور ساری دنیا کو، کہ یہ پوری انسانیت کے اوپر میں زبردست ظلم ہے، فحاشی۔ اس کو آگے چلتے ہیں، ایک لفظ اللہ نے استعمال کر دیا جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اب فحاشی کے قریب مت جاؤ، فحاشی میں ملوث ہونا تو الگ بات ہے، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو پہلی نظر تو معاف ہے، پہلی نظر میں پورا جغرافیہ دماغ میں لے لیا، تو کیا اللہ کو پتہ نہیں کہ پہلی نظر کیسی ڈالی جا رہی ہے؟ ایک ہی نظر ڈالی ہے آپ، لیکن پورا اس میں نپٹا دیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آنکھوں کی چوری بھی میں جانتا ہوں، اور دل میں بھید کیا ہے وہ بھی جانتا ہوں۔ تمہاری نیتوں کے، تمہارے دل کے، تمہارے دماغ کے، تمہارے قلب کے کیا تاثرات ہیں مجھے پتا ہوتا ہے۔ کیا چھپا سکتے ہیں ہم اس کو جو بادشاہ اور خالق کائنات اور مالک کائنات اور رب کائنات ہے؟ کچھ نہیں چھپا سکیں گے، ایک سانس نہیں چھپائی جا سکے گی، یاد رکھنا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ پر چیک لگائیں، اور جو چیز ہم ہمارے ازواج سے چاہتے ہیں تو ہم تو خود اس پہ عمل کرنے کو تیار ہوں۔ اب یہ جو چیکس لگے رہیں گے تو آخری منزل نہیں آئے گی، اس سے پہلے بریکرز ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کو کہو کہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں۔ یہاں سے ساری بات شروع ہوتی ہے، اور جو کبائر گناہ ہیں وہ اچانک میں نہیں ہو جاتا، اسپونٹینیسلی وہ پلاننگ ہوتی ہے، اس کے بارے میں سوچ بنتی ہے، اس کے بارے میں ایک پروگرام بنتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے آدمی اس منزل کی طرف جا کے آخری منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ یہاں سے آنکھوں سے کو چیک لگائے، آنکھوں سے پہ چیک نہیں لگا سکا کسی کارن وش، تو پھر اپنے دماغ پہ، خیالات پہ، اس پر اس پر ساری چیزیں ہیں وہ چیکس کی انشاءاللہ ہم بات کریں گے، تاکہ پریکٹیکل لائف میں ہم اس پہ عمل کیسے کریں۔ تو ایک تو یہ ہو گیا کہ اپنے آنکھوں کے اوپر میں انسان اتنا کنٹرول رکھے، اور یہ میل سیکشن سے کہا جا رہا ہے۔ پھر اگلی آیت میں فیمیل سیکشن بھی کہا جا رہا ہے، وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ یہ پوری طویل آیت ہے، عورتوں کو اس کو پڑھنا چاہیے۔ میری تکلیف یہ ہے کہ میں مرد ہوں، میں آپ سے وہ بات نہیں کہہ سکوں گا۔ اللہ آپ سے یہ چاہتے ہیں، میں خواتین سے عرض کرتا ہوں، بڑے ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ یہ کچھ تو آپ کا رب آپ سے چاہتا ہے۔ خواتین کے لیے میں قانون بنا کے نہیں دوں گا، خواتین کو جس نے پیدا کیا ہے وہ قانون بنائے، اور خواتین کو اس پہ چلنا ہو نہ چلنا ہو وہ دیکھتی بیٹھیں، مجھے تو میری آنکھوں کی پہلے حفاظت کرنی ہے۔ تو ان آیتوں کو پڑھ کر اپنے رویے کو سدھارنا پڑے گا۔ جو بھی خواتین ہیں جن کو اللہ کا خوف ہے اور یوم حساب کی پکڑ کا اور حساب کا ڈر ہو، اس کو چاہیے کہ وہ ان آیتوں کو پڑھے۔ اب دور حاضر کی ایک مشکل زبردست آن پڑی ہے، مجھے دکھائی دیتا ہے کہ ما ظاہر منہا وما بطن میں یہ راز بھی پوشیدہ ہے۔
آپ سڑک پہ تو بہت نظروں کی ماشاءاللہ پابندی کر رہے ہیں، بالکل دیکھ نہیں رہے، مگر اس کے بعد دوسری جو چیزیں ہیں جو گھر میں آئی ہوئی ہیں، ٹی وی پروگرامز ہیں، انٹرنیٹ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، کسی کو پتہ نہ لگے اور آپ فلی انجوائے کر لیجئے۔ اب دو چیزیں ہیں، کسی کو پتہ نہ لگے، نہیں لگے گا پتہ کسی کو، مگر یہ دو کو تو لگے گا، جو ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید کو تو لگے گا۔ پھر اس چمڑی کو بھی، یہ بھی ہمارے گواہ ہیں ہمارے ٹاک کے، ہماری حرکتوں کی، اور یہ بھی گواہی دیں گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم۔ آج سیل مار دوں گا میں تمہارے منہ پر کہ تم کوئی صفائی اور پلیڈنگ کرنے کی ضرورت نہیں، خود تمہارے اعضاء، تمہارے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے تم نے کیا حرکت کی۔ اینڈ اس کے بعد یہ تو سب ہے ایسا انتظام جس میں ہم بھاگ نہیں سکتے، اور سب سے بڑا گواہ، موقع کا گواہ اگر کوئی ہے تو خود اللہ تعالی، ہر معاملے کو خود ہی گواہ ہیں۔ اب جو ہر معاملے کے گواہ ہوں، ایسے جج ہوں، اس جج سے آپ چھوٹ جائیں گے دھوکہ دے کے، خام خیالی دور کر دینی چاہیے۔ اب جو چیکس سوسائٹی کو دیے پورے قرآن شریف میں اس کی بات ہو گئی ہے، ہم جتنا ہو سکے گا انشاءاللہ لیں گے، جو کچھ دماغ میں آتا ہے۔ سورہ نور کو ضرور پڑھا جائے، سورۃ الاحزاب کو بھی ضرور پڑھا جائے، سمجھ میں آئے کہ اللہ تعالی ہم سے کون سا ڈریس کوڈ چاہتے ہیں، ڈریس ہمارے کیسے ہونا، آؤٹر گارمنٹس کیسے ہونا، انر گارمنٹس کیسے ہونا، گھر میں مومنٹ لوگوں کا کس طرح ہونا، بچوں کا مومنٹ کا کب چیک لگانا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو انشاءاللہ جتنی آیتیں یاد آئیں گی ضرور اس کی بات کریں گے۔ سورہ نور میں 19 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم تعلمون۔ جو چاہتے ہیں کہ فحاشی ایمان والے معاشرے میں پھیلے، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ دردناک عذاب ان کے لیے تیار ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ جو ہم حکم دے رہے ہیں اس کی سنجیدگی کو سمجھو، ورنہ لا علم رہو گے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس میں فحش گفتگو، فحش قصے، فحش جوکس تو لگ بھگ اسی پہ بنائے جاتے ہیں، صحت مند جوکس بھی ہوتے ہیں۔ کئی ایسے ہم نے ہنر اور فنکار دیکھے ہیں کہ زندگی بھر انہوں نے میمیکری اور بہت ساری چیزیں کی، کہیں فحاشی کو نہیں آنے دیا۔ اور بہت چیپ لوگ ہوتے ہیں وہ جو میمیکری کے نام سے یا لطیفوں کے نام سے صرف ایک آئٹم کو لیتے ہیں، باقی آئٹم چھوڑ دیتے ہیں۔ مزہ آتا ہے اس میں، یہ بھی ایک طرح کی تسکین ہے، اور وہ بھی ایک طرح کی تسکین ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم انجوائے کر رہے ہیں، سب اللہ کو معلوم ہے۔ اب جب آپ اکیلے میں جس کام کو کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کو اکیلے، کیونکہ یہ سب پورا اکیلے کا ہی معاملہ ہے، جب آپ خود اکیلے میں ہوں گے تو ذہن اس طرف جائے گا، پلاننگ ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے اپنے آپ کو چیک لگانا۔ ایک ہی چیز انسان کو قابو میں کر سکتی ہے اور وہ ہے تقوی، اور تقوی کہتے ہیں سیلف امپوزڈ ڈسپلن ان دا فیئر آف گاڈ اینڈ دا حساب اکاؤنٹس، اس کو تقوی کہتے ہیں کہ ہم ایک ڈسپلن اپنے اوپر میں طاری کریں۔ ایک یہ ہے کہ ہم پوری سوسائٹی کو ڈسپلن کرنے جائیں، ہم چاہیں کہ یہ بند کر دیں، اس کو بین لگا دیں، اس کو بین لگا دیں، انسان پر کوئی بین کام نہیں کرتا۔ آج انسان کی لاکھوں سال کی یہاں تاریخ موجود ہے کہ اوپر کا بین اس کے اوپر میں کبھی کام نہیں کرتا، وہ اپنے آپ پہ بین لگائے کہ یہ چیز میری بین ہے۔ اب اور بھی چیزیں دیکھتے ہوں گے، بہت ساری چیزیں نقصان دہ ہوتی ہیں صحت کے لیے، بہت سارے لوگ خود پہ بین لگا کے رکھتے ہیں، قانوناً وہ جاری بھی ہوں تو نہیں ہاتھ لگاتے۔ تو یہ اپنی طرف سے سیلف امپوزڈ ایک ڈسپلن، اسی کو تقوی کہا جاتا ہے۔ اب سیلف امپوز تو ہے، لیکن اس کے پیچھے روح کام کر رہی ہے کہ میرے رب کو منہ دکھانا ہے اور حساب دینا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ جو فحاشی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، فحاشی کے بارے میں ایک چیز اچھی طرح خیال رکھی جائے کہ چیزیں جو آڈز ہیں اور گندی چیزیں ہیں اس کو آپ پھیلا نہیں سکتے، اس پر تو مٹی ڈالنا پڑے گا، ورنہ اور سوسائٹی گندی ہوگی۔ دوسری بات، سرٹن چیزیں ہیں کہ جس میں محفل میں گفتگو ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ جوڑا نہ ہو۔ جوڑے کے تعلق سے بھی ہم سنجیدہ نہیں ہیں، نکاح ہے، شادی ہے، لگن ہے، جو کچھ بھی ہے، میرج ہو، چرچ میرج ہو، کچھ بھی ہو، لیکن ایک چیز ہے اس کے اندر کہ سوسائٹی اس کو پرمٹ کر رہی ہے، اس زمانے کی سوسائٹی اس کو پرمٹ کر رہی ہے۔ ایک لیڈی کو
اور ایک میل کو کہ وہ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. جب یہ آزادی انسان حاصل کر لے گا تو جانور میں اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہوگا، کیونکہ پیدائش دونوں کی سیم طریقے سے ہوتی ہے، لیکن سارے کے سارے رشتہ دار شادی، میرج، لگن یا جو بھی آپ کہہ لیجیے اس سے طے ہوتے ہیں، اور کوئی ذریعہ ہمارے پاس میں نہیں ہے کہ ہم رشتہ دار طے کریں. کوئی شخص پیدا تو ہو جاوے لیکن اس کو کوئی رشتہ دار نہیں ملے گا اگر اس کے ماں باپ نے شادی نہیں کی ہے. کوئی ایک رشتہ نہیں ہو سکتا ہے، اونلی اس کے بعد مدر ہوگی، باقی کوئی رشتہ نہیں ہوگا. یہ سوسائٹی ہم چاہتے ہیں، جانوروں کی سوسائٹی. اس پر محنت کی گئی، اس درجے پر لایا گیا دنیا کو. دنیا کدھر بھی جائے، بین لگا دینا یا سارے شہر کے بار بند کروا دینا، نو، یہ وے نہیں ہے. اصل وے یہ ہے کہ بار بھلے کھلے رہیں گے لیکن مجھے شراب نہیں پینی ہے، مجھے نہیں پینی ہے، نہیں پیوں گا. پھر شاید وہاں بیٹھے بھی رہے اور ایک آدمی نے طے کر لیا کہ مجھے نہیں پینا ہے، اللہ اس کی مدد کریں گے. اب ہم کہیں نہیں بار بند کر دیں، اس کے خلاف ہڑتال کریں، اس کے خلاف ایجیٹیشن کریں، فساد فی الارض بڑھتا ہی ہے اس سے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان کے قلب پر محنت کی، اس کے دل پر محنت کی، انسان پر محنت کی. سوسائٹی خود بخود سدھر جائے گی. انسان سدھر گئے تو سوسائٹی سدھر جائے گی. بابا سوسائٹی سدھارنے کی چیز نہیں ہے، انسانوں کو سدھارنا پڑے گا، جو انبیاء کا کام رہا. چند چیکس جو سورہ نور میں ہم کو دکھائی دیتے ہیں اور سورۃ الاحزاب میں، ایک یہ کہ بچوں کے جو مومنٹ ہیں اور ان کے جو ٹائمنگ ہیں، یعنی یہاں تک کہ کسی کے بیڈ روم میں اس کے اپنے بچے کب جا سکتے ہیں، کب نہیں جا سکتے. اس کو بھی آپ کو ملے گا آیت نمبر 58 میں. یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاة العشاء. بیڈ روم میں ان کو بغیر اجازت کے اوپن مومنٹ یا فری مومنٹ نہیں ہوگا. بچوں کو بھی، گھر کے نوکر چاکروں کو بھی 3 وقت پر صلاۃ فجر، نماز فجر سے پہلے، اور دوپہر کو جب تم ہلکے پھلکے کپڑوں میں ہوا کرتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد. اس کو طے کر دیا اللہ تعالیٰ نے. پھر ایک اور چیک بتایا، اور ایک چیک سوسائٹی کو پاکیزہ رکھنے میں یہ بتایا کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اور اپنے نوکر چاکر کا، کنیز غلام کا نکاح کرو، نکاح کر دو. انکحو، نکاح کرنے کا حکم ہے ان کا. جو نیک ہیں تمہارے نوکر چاکروں میں یا تمہارے غلام کنیزوں میں، اگر وہ تنگ دست ہوں گے تو اللہ ان کو غنی کر دے گا. یہ بھی ایک بڑی عجیب چیز ہے. اس میں بھی سوسائٹی گرفتار ہیں. 30 سال کے نوجوان ہو گئے، شادی نہیں ہوئی، کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگے پیر پہ نہیں کھڑے ہیں. تو کائے پہ کھڑے ہیں؟ پیر پہ ہی تو کھڑے ہیں، اور تو کوئی چیز پہ کھڑے نہیں ہیں. یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آنے والی، یہ سوسائٹی میں گند کو پھیلائیں گی. سوسائٹی کو پاک رکھنا ہے تو ارلی میرج، وہ بھی صحیح ٹائم پر. میرج کی عمر بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی. جب یتیموں کے تعلق سے حکم فرمایا سورہ نساء کے اندر، تو یہ فرمایا کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ. کیئر لیتے رہو اور آزماتے رہو یتیم کو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچے. اور نکاح کی عمر کب سے کس سوسائٹی میں چالو ہوتی سب کو معلوم ہے. آج کل تو اتنا زیادہ اس کا چرچا ہو گیا ہے کہ بچے، میرا خیال ہے اب بچے بھی نہیں رہے. بیچارے کا اس کا بچپن بھی رخصت ہو گیا ہے، اس کو رخصت کر دیا گیا، سوسائٹی نے کر دیا. سوسائٹی جب اپنا لاس کرے گی اس کی بھرپائی نہیں ہو سکے گی. ایک تو یہ ہے کہ شادی بیاہ میں غیر ضروری لیٹ کرنا صرف اس وجہ سے کہ ابھی بچہ کماتا نہیں ہے. بعض سوسائٹیز میں ہم نے دیکھا، ہندوستان ایک ایسا ملک ہے ماشاءاللہ کہ یہاں ہر قسم کے پھول ہیں، اور دیکھیں تو ہر ایک کی خوشبو اور شان الگ ہے. لیکن ویسٹ انڈیا کی ہم نے خاص خوبی دیکھی ہے کہ وہاں ارلی میرجز ہیں، اور وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بچہ کائے پہ کھڑا ہے، دولہا صاحب کہاں کھڑے ہیں. یہ دیکھا جاتا ہے کہ دولہے کا خاندانی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور لڑکیوں کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ اس کی مدر کا خاندانی بیک گراؤنڈ کیا ہے. باقی چیزیں ان امپورٹنٹ دیکھی جاتی ہیں، یہ چیز کو زیادہ امپورٹنس دیا جاتا ہے. اس سے ایک نقشہ سمجھ میں آتا ہے کہ آگے کیا ہوگا. حالانکہ کسی کو بھوش نہیں معلوم، مستقبل نہیں معلوم کہ آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن ہم مائنڈ تو چلا سکتے ہیں.
نمونے کو دیکھ کے اور چیزوں کا اندازہ آ سکتا ہے. ہو سکتا ہے وہ اندازہ غلط نکل جائے, دیٹ از another thing. اب یہ تو ہو گئی. ڈریس کے اوپر میں بھی انہوں نے دھیان رکھنا چاہیے. جن کے بدن کو نمائش بنا کر کے کاروبار کیا جا رہا ہے, میں تو اتنا حیرت زدہ ہوں, میرے سمجھ میں نہیں آتا. 5 پیس کا سوٹ پہن کے نکل رہے ہیں اور اس کو پورا فراک بھی پہنا کرنے کو تیار نہیں, اور وہ اس کو سمجھ بھی نہیں رہی ہیں. یہ سب سے زیادہ ضیاء کا ہے کہ احساس بھی جاتا رہا. اقبال اس کو ایک شعر میں کہتے ہیں, وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا. نقصان کا بھی ان کو اندازہ نہیں کہ جسٹ مجھے کموڈٹی بنا کر یہ سماج, مردوں کا سماج پیسہ کمانا چاہتا ہے. آزادی کے نام پر اس کو دیا, اس کو وہ چیزیں بتائیں کہ جو اس کی عظمت, اس کی گریما, اس کی عصمت, اس کی ڈگنیٹی سے ہلکی تھی. کیسے خواتین اس پر راضی ہو گئیں, اس کا بھی مجھے تعجب ہوتا ہے. کیا جنس بن جائیں گے بازار کی؟ ہمارے ملک میں تو حد ہو گئی ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بڑے بڑے سوشل ورکرز ہیں, اس طرف دھیان نہیں جاتا کہ پلگ کہاں ہونا چاہیے. پلگنگ جب آپ سوسائٹی کی کرو گے, اس میں آپ کو یہ ساری چیزوں کو اگر مد نظر نہیں رکھا, کوئی ایک لیکیج بھی رہ گیا, سوسائٹی گندی ہوگی. اور یہ ملک اس معاملے میں ماشاءاللہ کافی ایڈوانس ہے کہ مذہبی پکڑ اب بھی یہاں شادی کے اوپر میں ہے, تمام مذاہب کی لگ بھگ, اور یہ بڑی اچھی چیز ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, اگر اس انسٹیٹیوشن کو اگر ہم نے توقیر نہیں دی, عظمت نہیں دی, قدر نہیں کی, تو حیوان اور انسان کا کوئی فرق نہیں رہے گا. دوسری بات, عورتوں کو بھی اپنے آپ پر خیال کرنا ہوگا کہ کیا انہوں نے شوکیس کی چیز بننی ہے. قیمتی ہیروں کو بہت حفاظت سے رکھا جاتا ہے, ہلکی چیزوں کی نمائش کی جاتی ہے. میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا نمائش کی چیز بننا چاہتے ہیں کہ قیمتی ہیرا بننا چاہتے ہیں. بہرحال وہ ان کا لک آؤٹ ہے. میرا کام ہے صرف بتا دینا. جو خواتین سن رہی ہوں گی, ناظرین میں جو خواتین ہوں گی, وہ اپنے آپ پہ چیک لگائیں. میں کوئی یہاں پر میں اس زبان میں بات نہیں کروں گا کہ میں کوئی قانون بنا دوں اور آپ پہ لاد دوں. نو, مجھے اس کی اتھارٹی نہیں ہے. آپ خود دیکھیں کہ آپ کو اپنے رب نے کیا کہا ہے, کیا فرمایا, کہاں روکا ہے, کہاں اجازت دی ہے. اب سوسائٹی میں ایسے بھی نیک لوگ ہوتے ہیں کہ کبھی ملوث نہیں ہوئے ہوں گے کسی صورت میں بھی, لیکن ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے خاص بات یہ کہی سورہ نور کی آیت نمبر 21 میں, یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرنا, وہ تو تم کو اچکائے گا ہی دو چیزوں کی طرف. وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ, بے حیائی کی باتیں اور کاؤنٹر ریزن چیزوں کے اوپر گناہوں کی طرف آمادہ کرے گا. اور آگے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا, اگر اللہ کا اسپیشل فضل اور کرم نہیں ہوتا تم پر, تو تم میں سے کوئی اس حرکت سے بچ نہیں سکتا تھا. کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں احتیاط کرتا ہوں, یہ کرتا ہوں, وہ کرتا ہوں. صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں جن کی مدد کے بغیر یہ ممکن بھی نہیں ہے. ہماری ریکویسٹ ہے ہر ایک کو کہ خود قرآن شریف کا مطالعہ کریں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور جہاں جہاں یہ احکامات ہیں, کئی جگہ آئے ہوئے ہیں, لیکن بہت زیادہ جس کا تذکرہ ہے وہ ہے سورہ نور اور سورۃ الاحزاب. 33 نمبر کی سورت, 24 نمبر کی سورت, آگے اور بھی ہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے جس مضمون کو جہاں جہاں بیان کرنے کی مشیت تھی وہ بیان کر دیا. قرآن شریف کی خوبی یہ ہے کہ آپ کو مضامین اور جگہ سے اس کے الگ الگ پہلو سے سامنے آتے رہتے ہیں. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ قربت نہ ہو, قریب نہ جائیں فواحش کے, اور اس کے لیے سب سے پہلے آنکھوں پر چیک لگایا جائے, دل اور دماغ اور سوچ پر چیک لگایا جائے, کانوں پر بھی چیک لگایا جائے کہ ایسی فحش باتیں سنیں نہیں, زبان پہ چیک لگایا جائے کہ فحش چیزیں ہم اپنے زبان سے نہ نکالیں, فحش باتیں. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا تذکرہ کرنا ہی مناسب نہیں ہوتا, چاہے اس کا سدھار کا پہلو ہو, چاہے کوئی بھی پہلو ہو. جیسے کہ 2-3 چیزیں ایسی دکھائی دیتی, جرائم, کرائمز پر جو کچھ بھی بولا جائے گا, کرائمز بڑھتے رہیں گے, گھٹیں گے نہیں, اور ہم دیکھ ہی رہے ہیں. کیونکہ موڈس آپرینٹی اگر پتہ لگ گئی تو آدمی کچھ بھی کرے گا.
وہ غلطی نہیں کرے گا جو پچھلے نے کی، دوبارہ نہیں کرے گا۔ جتنی ہماری یہ ڈیٹیکٹیو کہانیاں ہیں اس کا دار و مدار یہ ہوتا ہے کہ مجرم نے کون سی غلطی کی جس میں پکڑا گیا، دوسرا جو مجرم ہے اس سے ایک طرح کا سبق حاصل کر کے وہ والی غلطی نہیں دہرائے گا۔ لیکن اللہ کا بھی ایک کمال ہے کہ مجرم سے ایک نہ ایک غلطی کراتا ہے اس کے شعور کے باہر، اور وہیں چیز پتہ لگ جاتا ہے کہ اس جرم کا مجرم کون ہے، بشرطے کہ ہم انالائسس کریں اسی جگہ کچھ نہ کچھ تو مل جاتا ہے۔ اور ایک دوسری چیز ہے یہ، یہاں سے جو میل اینڈ فیمیل کے رشتے ہیں وہاں سے اگر کوئی بات کی جائے، چرچا کی جائے، چاہے پہلو نیت اس میں اصلاح کی ہو لیکن اس کے برے پہلو نکلیں گے، انسانی ذہن اس طرف چلا جائے گا۔ اینی وے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ کم سے کم اس کا چرچا ہو سوسائٹی میں، اور دوسرے یہ اللہ سے حفاظت مانگی جائے، بچا جائے ان حرام سے۔ یہ اتنے بڑے بڑے حرام ہیں کہ چھوٹے موٹے نہیں ہیں، کیا معلوم کیا ہوگا۔ جو ہو گیا الا ما سلف، جس دن سے توبہ کریں گے انشاءاللہ بات ہماری بن سکتی ہے، لیکن توبہ بھی توبۃ نصوحا چاہیے، ایسی توبہ کہ پھر اس میں ملوث نہ ہو، ورنہ توبہ تو کرتا رہے، عمل بھی کرتا رہے، یہ بڑی بے حیائی کی چیز ہے۔ اللہ بچائے سب کو، توفیق دے کہ اس کے احکامات کو ہم پتہ کریں ڈائریکٹ چینل سے۔ تو فرماتے کیا ہیں ہمارے رب، اور ایسی زندگی گزارنے کی توفیق بھی ان سے مانگتے ہیں، کوشش ہم کریں گے، توفیق ہمارا رب دے گا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔